بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ بعض واعظین علماء جو ہیں وہ لوگوں سے اپنے وعظ کا جو معاوضہ ہے وہ طلب کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض جو مقررین یا واعظین علماء ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ پیسہ وصول کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی مالی حالت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے ہم نہیں آئیں گے۔ کیا ان صورتوں میں ان کا مالی معاوضہ یہ طلب کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ یعنی ان کی مالی حالت بھی اچھی ہے، ان کے پاس ہر چیز وافر میں موجود ہے، تو کیسی صورت میں وہ مالی معاوضہ جو ہے وہ ان سے طلب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وعظ و تذکیر اور اسی طرح پند و نصیحت جو ہے یہ عبادات اور طاعات سے ان کا تعلق ہے، اور بالخصوص یہ چیزیں علماء کے فرائض منصبی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو علماء جو ہیں وہ وعظ و نصیحت اور اسی طرح بیان جو ہے وہ خالصتاً رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کریں، اور بالخصوص دین متین کی تبلیغ و ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اس نیت کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اس کو اپنا پیشہ بنا لیں یا اس کو اپنے مال جمع کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیں۔ تو اگر سامعین یا منتظمین میں سے بغیر کچھ طلب کیے یا بغیر ان سے شرط لگائے علماء کو اپنی طرف سے اگر کچھ رقم جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا ادا کرنا یہ بالکل جائز ہوگا، یعنی اس کو نہ کسی چیز کا طمع ہے، نہ اس کو لالچ ہے کہ میں یہ بیان کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے۔ ایسی صورت میں اگر منتظمین میں سے کوئی اس کو دیتا ہے تو اس صورت میں یہ اس کے لیے لینا وہ جائز ہوگا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس نے مطالبہ تو کیا ہے لیکن اس کی جو حاجت ہے وہ اس کو ضرورت ہے، یعنی پیسوں کے بغیر اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اس کے گھر کا گزارا بھی نہیں ہو رہا، یعنی اس کو اپنے معاملات چلانے کے لیے ان پیسوں کی ضرورت ہے، وہ حاجت مند ہے، پھر اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے اتنا مال ان سے مطالبہ کر لوں گا، تو فقہا یہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں بھی یہ جائز کی گنجائش نکلتی ہے، چونکہ وہ حاجت مند ہے اور ضرورت کے تحت وہ اپنے معاملات چلانے کے لیے اگر اتنے پیسے جو ہے وہ طلب کرتا ہے، البتہ اس میں بھی لالچ اور طمع سے اس کے لیے بچنا ہوگا۔ ہاں، ضرورت کے تحت وہ ان سے مانگ لیتا ہے کہ اتنی میری ضرورت ہے، مجھے یہ ادا کر دیں، تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہرحال لینا یہ جائز ہوگا، اس میں حرج نہیں۔ ہاں، البتہ کہ وہ مقرر یا وہ واعظ جو اپنا معاوضہ جو ہے وہ پہلے طلب کرے یا ان سے طے کرے اور یہ شرائط لگائے کہ اگر آپ معاوضہ میرا نہیں ادا کریں گے تو میں پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ضروریات چل رہی ہیں، صرف وہ بیان اور وعظ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ مال جمع کر لوں گا، اپنی کوٹھیاں کاریں بنگلے جو ہیں وہ بنا لوں گا، تو اس صورت میں اگر وہ شرائط لگاتا ہے تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ اس کا صرف اور صرف خطابت کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے مال جمع کرنا یہ حرام اور اشد حرام ہے۔ اور اس طرح جو خطباء اور واعظین جو شرط لگاتے ہیں، نہ ان کی ضرورت ہے، یعنی ان کے پاس ضروریات کی ہر چیز موجود ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ پیسہ طلب کرتے ہیں تو فقہا یہ فرماتے ہیں یہ بالکل ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ مسئلہ جو ہے فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 517 اور 18 پر یہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ، یعنی حق کی نصرت کے لیے علم میں مناظرہ عبادت ہے، یعنی اگر آپ حق کی مدد کریے، دین اسلام کو یعنی پھیلانے کے لیے اگر آپ مناظرہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ تو عبادت ہے، یعنی یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ حَرَامٌ، لیکن 3 وجوہ میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو پھر مناظرہ کرنا یہ حرام کہلاتا ہے۔ آگے وہ وجوہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لِقَهْرِ مُسْلِمٍ، کہ
مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص مناظرہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ مسلمان جو اس کا مد مقابل ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص مناظرہ کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ نصرت دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مناظرہ کرنا اس کے لیے حرام کہلائے گا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وَإِظْهَارِ عِلْمٍ، اور اسی طرح اپنی علمی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص مناظرہ اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ جان جائیں گے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا میں قاضی ہوں، فاضل ہوں، مجتہد ہوں، مناظر ہوں، تو اس صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مناظرہ کرنا یہ حرام ہوگا۔ اور سب سے آخری صورت جو نہایت توجہ طلب ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح وَنَيْلِ دُنْيَا أَوْ مَالٍ أَوْ قَبُولٍ، کہ کہتے ہیں کہ اور دنیا اور مال کو حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص اگر مناظرہ کرتا ہے، واز یا اسی طرح بیان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ اس کے لیے کرنا حرام ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں ایک بندے کی نیت ہی یہ ہے کہ میں لوگ جو ہیں وہ مجھے واہ واہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، حضرت صاحب نے کمال کر دیا، تو اس صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ واز کرتا ہے تو یہ اس کے لیے واز کرنا حرام اور اشد حرام ہوگا۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک سوال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ سے بھی فتاوی رضویہ شریف میں یہ بڑی روایت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 380 پر آپ بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، آپ سے بھی اس طرح کا ایک سوال کیا گیا کہ اگر کوئی خطیب یا واعظ جو ہے وہ جا مقرر تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے وہ پیسوں کی طلب کرتا ہے تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر طلب کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے واعظ و نصیحت کے لیے اگر واعظ کہنے اور حمد و نعت پڑھنے سے مقصود یہی ہے کہ لوگوں سے کچھ مال حاصل کریں، تو بے شک اس آیہ کریمہ کے تحت میں داخل ہیں، اور حکم لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ وصول کرو، کہ مخالف وہ آمدنی ان کے حق میں خبیث ہے۔ یعنی آپ نے بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ان کا مقصود یہ ہو کہ بھائی واعظ کے ذریعے میں کچھ مال حاصل کر لوں، یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، لوگوں نے خود بھی نہیں دیا بلکہ مطالبہ کر کے مانگ رہا ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مال اس کے حق میں مال خبیث ہے۔ تو یہ تو رب ذوالجلال نے یہ جو قرآن میں وعید نازل فرمائی ہے کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام وصول نہ کرو، یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا تھا، تو معاذ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان جیسا ہی ایک وصف جو ہے معاذ اللہ اس بندے میں بھی پایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں خصوصاً جب کہ ایسے حاجت مند نہ ہوں جن کو سوال کی اجازت ہے کہ اب تو بے ضرورت سوال، دوسرا حرام ہوگا اور وہ آمدنی خبیث تر و حرام مثل غصب ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ اس کو ضرورت ہے اور ایک ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایک تو یہ بے ضرورت مانگنے کی وجہ سے حرام ہوگا اور وہ آمدنی بھی خبیث تر خبیث کہلائے گی۔ اور عالمگیریہ میں یہ ہے کہ ما جمع السائل بالتقدی فہو خبیث، سائل نے قد و کاج سے جو کچھ جمع کیا وہ ناپاک ہے۔ اور دوسری صورت یہ فرماتے ہیں، دوسرا یہ کہ واعظ و حمد و نعت سے مقصود محض رضا الہی ہے اور مسلمان بطور خود ان کی خدمت کریں تو یہ جائز ہے اور مال حلال، یعنی اگر اس کا مقصود رضا الہی ہے اور لوگ جو ہے وہ خود اس کی خدمت کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ لینا وہ جائز ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ واعظ سے مقصود تو رضا الہی ہی ہے مگر ہے حاجت مند، اور عادتاً معلوم ہے کہ لوگ خدمت کریں گے، اس خدمت کی تما بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اگرچہ یہ دوم کے مثل محمود نہیں مگر صورت اولا کی طرح مذموم بھی نہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ضرورت مند ہے، اس صورت میں اگر اس کے دل میں طمع اور لالچ آ جائے تو کہتے ہیں پھر بھی یہ مذموم تو ہے، لیکن جو پہلی صورت ہے کہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، بے جا ضرورت وہ سوال کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگرچہ پھر بھی اس کو طمع و لالچ سے تو بچنا چاہیے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو واعظ اور اسی طرح جو خطیب علماء جو ہیں وہ
ان کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے مالی معاملات بھی بہتر ہیں، ہر طرح سے وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا لوگوں سے اپنے واز کے اوپر پیسے طلب کرنا اور پیسے طے کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اگر ضرورت مند ہیں، رضا الہی کے لیے اگر وہ جاتے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے دل میں اگر طمع اور لالچ اگر اس حوالے سے ہے کہ چلے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، تو فقہا یہ فرماتے ہیں اس کی بھی جواز کی گنجائش ہے۔ اور سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ صرف ان کا مقصد جو ہے وہ رضا الہی ہو، دین متین کی ترویج و اشاعت ہو، اور پھر لوگ جو ہیں وہ خود بخود ان کی خدمت اگر کر دیں، ان کے اندر طمع و لالچ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر کوئی واعظ کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جانا بالکل جائز ہوگا، اور یہ پیسے لینا اس کے لیے بالکل جائز ہوگا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔